بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلک اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کے عقائد و نظریات کے جو متفقہ مسائل ہیں ان کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور آج ہم اس سلسلہ کے 11ویں سبق کے اندر حاضر ہیں۔ آج کا درس یعنی آج کا سبق جس مدعے پر ہے وہ ہے مسئلہ عصمت انبیاء علیہم السلام، یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام کی عصمت، کیا ان سے کوئی غلطی واقع ہو سکتی ہے، جان بوجھ کر ہو یا یہ کہ انجانے سے ہو؟ اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ ہمارا یعنی علماء دیوبند کا جو متفقہ عقائد ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ متصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے دانستہ طور پر کوئی بھی غلطی واقع نہیں ہو سکتی، نہ ہی صغیرہ غلطی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کبیرہ۔ جیسے کہ بعض حضرات کا ماننا ہے کہ متفقہ طور پر کبیرہ کا صدور ممکن نہیں ہے، البتہ صغیرہ کا صدور ممکن ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ اہل سنت والجماعت کے لائن سے الگ نظریہ چلا جاتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا یہ کہ کبیرہ گناہ ہو، گناہ سرزد دانستہ طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ انبیاء کے شان کے خلاف ہے کہ ان سے گناہ واقع ہو۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ایک سوال آتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے گناہوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں احادیث مبارکہ کے اندر پائے جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی یہ قصے موجود ہیں یا یہ کہ تواریخ بتاتی ہے، احادیث کے ذریعے ہوں یا دیگر اسباب کے ذریعے، وہاں پر اجماعی طور پر علماء کرام کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے غلطی کا جو صدور ہوا ہے وہ دانستہ طور پر نہیں ہوا ہے، بلکہ اجتہادی طور پر ہوا ہے، اور اجتہاد کو ایک طریقے سے ذلت کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ چیز کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں اور اس کی فرما برداری کروں، اور اس کے فرما برداری کرنے کے طور پر کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، اور چونکہ انسان ہے، خدا نہیں ہے، لہٰذا جان بوجھ کر کے وہ چاہتا ہے کہ میں فرما برداری کروں اور نافرمانی ہو جاتی۔ نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی ذلت، کوئی خفی، کوئی پوشیدہ چیز ان سے ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو اللہ کو ناگوار ہوتی ہے، اور بندے کو معلوم نہیں چل پاتا کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسے کہا جاتا ہے خطا، اور جو خطا ہوتی ہے اس کو گناہ نہیں کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی جو خطا ہوتی ہے، انسان سے وہ غلطی جو خطا کے درجے میں ہے، اس کے اوپر گناہ مرتب نہیں ہوتے، اس کو غلطی کا نام نہیں دیا جا سکتا، یعنی گناہ کا نام نہیں دیا جا سکتا، اسے الفاظ دیگر اس کو ذلت کہا گیا ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیے گئے، اور اصول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو اللہ کا ایلچی ہو، جو اللہ کا سفیر ہو، یعنی وہ انسان جو خدا کا پیغام بندوں تک لائے، اور اس کو یہ اتھارٹی دیا گیا ہو کہ تم صرف میرا پیغام جا کر کے مت پہنچاؤ، بلکہ پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرو، اس کو بیان بھی کرو، اور اس کو لوگوں کو سمجھاؤ، اس کی تعلیم دو۔ ایسے انسان کا جب خدا انتخاب کرتا ہے تو اس انسان کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے اندر ادراک کامل موجود ہو، اور قوت کاملہ ایسی ہو کہ جو مشاہدہ غیب سے متصل ہو سکے، یعنی خدا کی جو پردے ہیں، خدا کی جو غیوبات ہیں، ان سے ان کی قدرت کاملہ کا اتصال ممکن ہو، تبھی تو جا کر کے وہ مراد خدا بندی کو سمجھ کر کے مخلوق تک جا کر کے بات کو پہنچائے گا۔ اگر وہ انسان ایسا ہو کہ اس کی قوت ارادی اور قوت کا جو ملکہ ہے وہ ذرا کمزور ہو، اور ایسا ہو کہ وہ مراد خدا بندی کو سمجھنے میں بار بار غلطی کرتا ہو، ان سے کبیرہ کا بھی صدور ہو رہا ہو، صغیرہ کا بھی صدور ہو رہا ہو، تو پھر خدائی پیغام کی وضاحت کیسے کر پائے گا؟ اس کی تبیین کیسے کر پائے گا وہ انسان؟ ممکن ہی نہیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب ایک ملک اپنے ایلچی کو، اپنے سفیر کو، اپنے قاصد کو دوسرے ملک میں بھیجتا ہے تو اپنے
रियाया के और अपने मखलूक के उन गोया के अपने मुल्क के उन अफराद की शनाख्त की जाती है, उठाया जाता है, जिसके अंदर समझ बूझ की जो क्वालिटी है वो आला दर्जे की होती है, जो हुकूमत का फर्मा बरदार होता है, कभी नाफरमानी नहीं करता, हुकूमत की मुराद का शनास होता है। वो ऐसे इंसान को एलची बना करके, सफीर बना करके भेजा जाता है। बाज मरतबा होता है कि जो सफीर जाते हैं पैगाम लेकर के, तो जिसके पास पैगाम लेकर के जाया जा रहा है वो ऐसे सवालात करते हैं, ऐसे हुकूमत की तरफ से बातें आती है, फिर उनके बाद उनकी वजाहत करनी पड़ती। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुनियावी इंसान और दुनियावी जो है सोच और बूझ को नबी पर मुंतबिक कर रहा हूं, बल्कि एक नजरिया और एक मिसाल के जरिए बात समझाने की कोशिश की जा रही कि नबी का जो इत्तिसाल होता है वो खुदा के पर्दा के साथ, हुजूब के साथ बिल्कुल मुत्तसिफ होता है, ताकि मुराद खुदाबंदी को अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेअन ही ऐसे ही अखज़ करे जैसे वो चाहता है, और उसके बाद बंदों तक वैसे ही पहुंचाए जैसे वो चाहता है। अगर इंसान खता का मुरक्कब हो और वो ऐसा इंसान हो कि वो बार बार गलती करता हो, तो मुराद खुदाबंदी की तबयीन और वजाहत में फ़र्क आएगा, और ये नबूवत के मनहज और मसरफ से खिलाफ है। इसलिए उलमाए देवबंद और अकायद अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़िक़ा मसला यही है कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इस्मत बशमूल अंबिया महफूज है। अलबत्ता वो अंबिया जिनसे वो गलती का सुदूर हुआ और जिनकी गलतियों को कुरान ने वाशगाफ किया, अहादीस ने वाशगाफ किया, वो ऐसा ही है जैसे कि ख़त इज्तिहादी, और ख़त इज्तिहादी पर गुनाह नहीं सवाब मिला करता है। अब अगर कोई कहे कि नहीं देखो ये तो ऐसी बात हो गई कि हजरत आदम से गलती हुई और कुरान भी गलती को इतराफ करता है और उसी की वजह से ये पूरी दुनिया बनाई गई, तो भाई आप हजरत आदम की गलती को देखें, अगर उनसे गलती नहीं होता तो ये कायनात कैसे बनती? तो ये तो उनसे गलती होना फजीलत की बात है, ये हमारे लिए यानी हमारे वजूद का जरिया बना है उनकी गलती, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें नुक्ता क्या है? वो जो गलती है वो खुदा के दर्जे में गलती, बंदों के लिए गलती कुछ नहीं है, यानी वो गुनाह मुरतब होने वाली गलती नहीं है, वो खुदा की मर्जी। और चूंकि वो हजरत आदम नबी हैं और जो जितना ज्यादा मुकर्रब होता है उसकी बात उतनी ही ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। वो जर्रा बराबर भी अगर वो आगे पीछे होता है तो पकड़ लिए जाते हैं। जो महबूब तरीन होता है उसकी बात भी बहुत जल्दी यानी गोया के पकड़ी जाती है, ये बात मुसल्लम है। लिहाजा वो खुदा के दर्जे में वो यकीनन खता थी, लेकिन मखलूक के दर्जे में वो रहमत है। हमारे लिए तो रहमत है, वरना ये कायनात न बनता, और ये कायनात नहीं बनती तो हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में ना होते, और ये जन्नत और जहन्नम और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशियात के मुताबिक हम जिंदगी में ये पूरा जो प्रोसेस है वो हजरत आदम की खता की बदौलत है। तो ये कहना, हजरत आदम को बीच में लाना और उनकी गलती को इस तरीके से बयान करना जिस तरह के एक इंसान आम आदमी की गलतियां हुआ करती हैं, ये बिल्कुल बेसूद बात है। इसलिए मौक़िफ़ समझने की ज़रूरत है। अलबत्ता इस सिलसिले में अल्लामा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब इज़ाहुल बुखारी के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 238 पर जो बात फरमाई है वो काबिल दीर है। आप फरमाते हैं कि हज़रात मातुरीदिया जिनके अकायद को हम लोग फॉलो करते हैं, वो कहते हैं और वो और अपने तमाम मशाइख की तरफ ये बात मंसूब करते हैं कि मुत्तफ़िक़ा मसला इस बात पर है कि पैगम्बर क़ब्ल नबुव्वा और बाद नबुव्वा गुनाहों से और हर किस्म की गलती से महफूज हुआ करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी को नबूवत मिलने के बाद गलती से महफूज रहते हैं, बल्कि नबी अपनी नबूवत से पहले भी गलती से महफूज रहते हैं, और नबूवत मिलने के बाद तो बहरहाल गलती का सुदूर मुमकिन ही नहीं। इसी तरीके से शरअ अकायद के अंदर एक इबारत मिलती है कि वह हुआ अन्नहुम मासूना अनिल कुफ्र क़ब्ल अल वहयी व बअदहु बिल इजमाई व कज़ा अन तअम्मुदिल कबाइर इंद जमहूर। फरमाते हैं कि हजरात अंबिया नबूवत से कबल और नबूवत के बाद बिल इजमा इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि वो गलती से महफूज रहते हैं, यानी कबाइर का इर्तिकाब नहीं हो सकता। अलबत्ता मैं एक नुक्ता अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदना सी लग़्ज़िश भी किताबों में महफूज नहीं है, लेकिन बाज़ नबियों के हजरत आदम हैं, वो ज़ल्लत ही सही, वो इज्तिहादी गलती ही सही, लेकिन महफूज हैं। हजरत नूह के महफूज हैं,
اسی طریقے سے دیگر پیغمبر علیہ السلام، تو ان کی جو لغزش جسے کہہ رہے ہیں وہ محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی سے وہ بھی نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ دیگر انبیاء سے لغزش جو جسے ہم گناہ نہیں بلکہ خطا اجتہادی کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہے، اللہ کے نبی سے وہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ ان کا مقام ان سے بھی بڑا ہے۔ جن کا مقام بڑا ہوتا ہے ان سے، یعنی گویا کہ اللہ کے نبی سے وہ جو خطا اجتہادی تھا وہ بھی ممکن نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرتبہ اور فضیلت اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں سنانے چلا تھا اس سلسلے میں دلائل، تو شرح عقائد کی عبارت آپ کے سامنے ذکر کی گئی، البتہ شرح فقہ الاکبر کی عبارت وہ بھی دیکھ لیں، یہ جو ہے شرح فقہ الاکبر کے صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے۔ روایت ہے والحاصل ان احدا من اہل السنت لم يجوز ارتكاب المنهي منهم عن قصد ولكن بطريق السهو والنسيان ويسمى ذلك الزلة۔ یہ جو زلہ میں نے ذکر کیا وہی چیز ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی ان حضرات سے قصداً گناہ کے ارتکاب کو جائز نہیں مانتا، البتہ سہواً نسیان کے طریقے پر غلطی کا امکان موجود ہے، جس کو زلت کہا جاتا ہے۔ یہ شرح فقہ الاکبر کی عبارت رہی، لیکن میں نے ذکر کیا کہ یہ دیگر انبیاء کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تو وہ بھی نہیں ہے، یعنی کبھی بھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے غلطی بھی واقع ہو جائے۔ وجہ قرآن مقدس کی وہ آیت ہے سورہ نجم کی، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بات منسوب کی گئی کہ اللہ کے نبی جو ہے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ وحی ہوتی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور روایت کہ ایک صحابی جو شروعات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو محفوظ کرتے تھے قلم کے ذریعے، لوگوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، بلکہ چونکہ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تو ان کی ہر بات کو محفوظ مت کرو بلکہ احکام کی روایت کو محفوظ کرو۔ تو وہ صحابی رک گئے کہ ٹھیک، ہم وہی بات کو نوٹ کریں گے کتابوں، یعنی اپنے کاپی میں لکھیں گے جو احکام کے تعلق سے ہوں گی۔ اللہ کے نبی کو معلوم چلا، اس صحابی کو بلایا گیا اور کہا کہ جو تم کام کر رہے تھے وہ کام کو شروع کرو، اور جیسے لکھ رہے تھے میری بات ویسے ہی لکھو۔ کیوں کہ اس محمد سے کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غمی کا موقع۔ تو معلوم چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ غلطی جس کو زلت کہا جاتا ہے اس کا بھی صدور ممکن نہیں، باقی انبیاء دیگر انبیاء کے ساتھ ممکن ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقائد ہے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ امید ہے کہ ہمارے نظریات بھی ٹھیک ہو جائیں، تاکہ نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے جو غلطیاں جو بعض لوگ اچھالتے ہیں اس سے ہم اپنے ذہن کو پاک اور صاف کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔